نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ عنوان عظیم بہت دنوں سے میں جمعۃ المبارک کی نماز سے پہلے تبرکاً و تیمناً تلاوت کرتا چلا آیا ہوں۔ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ادب کی راہ سے بندگی میں اپنے مولا کے حکم کے سامنے گردن چھپا دے، پھر جو اس کا حکم ہو کہ کرو تو ہمیں کرنا ہے، اور حکم ہو کہ اس سے بچو تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے امتثال الامر و اجتناب النواہی۔ جو اوامر ہیں ان کی فرما برداری، اور جو نواہی ہیں جس سے منع کیا گیا اس سے بچنا۔ یہ ہمیں اپنی خلوت میں بھی اور اپنی جلوت میں بھی نگاہ میں رکھنا ہے کہ ہم جہاں رہیں اس کی بندگی میں ہی رہیں، اور ہم جہاں بھی ہوں جس سے اس نے روکا ہے اس سے رکے رہیں۔ مسلمان کا مستقبل قبر پہ جا کے ختم نہیں ہوتا۔ جسے آپ اپنا فیوچر کہتے ہیں وہ صرف قبر پہ جا کے ختم نہیں ہوتا، بہت اس سے آگے ہم کو جانا ہے۔ اس لیے کہ قبر سے ہوتے ہوئے ہم حشر تک جائیں گے، پھر میزان عمل تک پہنچیں گے جہاں لوگوں کی نیکیاں اور گناہ سب دیکھی جائیں گی اور انہیں وزن کیا جائے گا۔ پھر ہمیں اپنے مولا سے ملنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ لوگوں کو بہت کم یاد ہے کہ خدا سے بھی ملنا ہے، اور جو ہم نے کیا ہے اس کا جواب دینا ہے۔ آخر تو سورہ رحمان میں آپ پڑھتے ہی ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اس کے لیے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کو یاد کر کے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، جنتان، اس کے لیے دو جنت۔ خدا کے آگے بھی کھڑا ہونا، یہ نہیں کہ ہم گھر والوں کے سامنے جواب دہ ہیں جن کے نگراں ہیں، یہ نہیں کہ ہم صرف انسانوں کے سامنے جواب دہ ہیں جو ہم پر حکمراں ہیں، بلکہ ہمیں خدا کے حضور بھی کھڑا ہونا ہے۔ جو لوگ اس چیز کو نگاہ میں رکھتے ہیں کہ خدا کے حضور بھی کھڑا ہونا ہے اور حساب دینا ہے، تو کیا وہ گھڑی یاد نہیں ہے آپ؟ اللہ والے اس کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں برابر کہ ہم کیا منہ لے کے خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کیا جواب دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تھا اس لائق؟ بس اللہ اپنے کرم سے آسان حساب لے لے، جسے حساباً یسیرہ کہا گیا، اور جو سخت حساب ہے اس سے بچا لے۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس موقع کے لیے کہتے ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے وطن میں ایک شخص تھا جو کسی بھی مقرر و خطیب سے کچھ نہ کچھ سوال پوچھتا ہی تھا۔ رات کو آپ کی تقریر ہو جاتی تو صبح کو آپ سے پوچھتا آ کر کے، کسی کو اس نے چھوڑا ہی نہیں پوچھنے سے، مشہور تھا۔ اس کا نام بھی مجھے معلوم ہے لیکن میں نام نہیں لیتا۔ میں نے بھی جب وہاں تھوڑی سی تقریر کی تو مجھ سے بھی پوچھا تھا اسے، اور جو اللہ نے توفیق دی میں نے جواب دیا، وہ بہت خوش ہوا۔ پھر کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں امام محمد رضا کو کیا کہوں سناؤں، ان کا تو ایک شعر ہی ان کی مغفرت کے لیے بس ہے۔ یہ مجھ سے اس نے کہا، میں نے کہا بھائی مجھے بھی بتاؤ کہ ایک شعر کیا ہے ان کا کہ ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ کہنے لگا وہ ذرا ان کی عاجزی تو دیکھیے، بارگاہ رب العزت میں ذرا ان کی عاجزی تو دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں۔ یہ شعر پڑھا اسے، کیا نبازی کیا تھا اس نے۔ ایک طرف کریم استعمال کیا، بہت کرم کرنے والا جس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، دوسری طرف اس نے لئیم استعمال کیا۔ لئیم کی معنی ہوتا کمینہ، بس جب اپنے مولا کو کریم کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو عاجز کر کے ڈالنے کہ میں کمینہ آدمی لئیم ہوں۔ پھر اس پر بھی بس نہیں کیا، لئیم ہی نہیں تھا، بے قدر کر دیا، بے قدر جو ہے کمینہ ہوں میں۔ کہا تو لئیم بے قدر، مجھے شرمندہ نہ کرنا مولانا، میرے مولا تو رضا سے حساب لینا، تو بہت بڑا ہے، اگر تو مجھ سے حساب لے گا اور میں بے قدر لئیم ہوں تو کیا میں حساب دے سکوں گا؟ حساب دینا ہے وہاں بھی۔ اب یہ شعر جو ہے اعلیٰ حضرت کا کافی ہے ان کی مغفرت کے لیے۔ جیسے ہم اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، شان کبریا کی کبریائی بیان کرتے ہیں، بڑائی اور اس کی عظمت کا تذکرہ، اسی طرح سے ہم کو اپنا حال بالکل گرا کے پیش کرنا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اپنی عاجزی پیش کرنا، یہی تو ہے سر بندگی کی اصل یہی ہے، اپنا عجز اور اپنی بیچارگی پیش کرنا ہے کہ میں کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ میں نے کہا یہ شعر ان کا بس ہے ان کی موت۔ تو میں آج جو دکھا رہا ہوں آپ کو، اسلام کہتا ہے کہ جب خدا کے یہاں سوال ہوگا پوچھ گچھ ہوگی، تو کیا ہم لوگ اس لائق ہیں؟ کیا یہ یاد ہے دن آپ کو کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے جو کچھ ہم نے کیا؟ کیا یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے، آپ بھول کے کام کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہاں یہ اللہ والوں کو ضرور یاد ہے، وہ کسی وقت نہیں بھولتے، دنیا دار بالکل بھولا ہوا ہے۔ وہ گھر والوں کے سامنے جواب دہ ہے، حکمرانوں کے سامنے جواب دہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہونا، یہ اسلام کہتا ہے خدا کے سامنے۔ یہی اعلیٰ حضرت جن کا یہ شعر اس نے پڑھا، جو ہر مقرر و خطیب سے کچھ نہ کچھ جو ہے اپنی معلومات کے لیے سوال کرتا ہی تھا، اور کہیں کہیں لوگوں کو پیچیدگی میں ڈال دیتا تھا، اس لیے کہ معلومات اس کی اچھی خاصی تھی۔ یہی اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں اسی دن کے لیے، فکر معاش بد بلا، حول معاد جاں گزا، لاکھوں بلائیں جھیلنے کو جس میں روح آئی کیوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے کہ اللہ والوں کو بالکل یاد ہے، یہاں سب کو روزی روٹی کی فکر ہے اور ہر آدمی اسی میں گم ہے، ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے اسی میں گم ہے بالکل۔ کیا کہنے والے نے یہ غلط کہہ دیا؟ شاعر قوم کی زبان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ کیا ایسے کہہ دیا اس نے؟ کیا روزی کی فکر ہے، رزاق کے سامنے کھڑا ہونا اس کی فکر نہیں ہے۔ روزی کمانے میں آپ خدا کو بھول جاؤ، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں، جو روزی دیتا ہے اس کا خیال نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں فکر معاش بد بلا، یہ روزی روٹی کی فکر بہت بری بلا ہے، آدمی اسی میں الجھا ہوا ہے۔
کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یا اللہ ایک چھوٹا سا پیٹ ہے یہ بھرنے کا نام نہیں لے گا، یہ چھوٹا سا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. سوچتا ہوں ابھی صبح کھاؤ 2 بجے پھر کہہ کے لاؤ کچھ، 2 بجے کچھ کھاؤ 4 بجے کہہ لاؤ کچھ لاؤ، ناشتہ چائے پانی لاؤ، ٹھیک ہے اس وقت کھا لیا، پھر جو ہے عشاء کی نماز پڑھی کھا لاؤ کچھ اور کھائیں پیے. یہ چھوٹا سا پیٹ ہی بھرنے کا نام ہے. اسی لیے جہنم سے بھی پوچھا جائے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، قدرت اس سے بھی پوچھے گا کہ تو اس نے پیدا کیا، جب پیٹ کو بھرتا ہے تو جہنم کو بھی بھرے گا، جنت کو بھی بھرے گا، پوچھے گا. یاد کرو اس دن کو جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے حلیم تلاتے، تیرا پیٹ بھرا، تیرا پیٹ بھرا، پوچھیں گے اس سے. ہم نے کہا بھر دیں گے تیرا پیٹ. جانتے ہو کیا جواب دے گی؟ حل میں مزید، کیا کچھ اور ہے؟ نہیں بھرا. ارے جس وقت یہ آواز آئے گی حالت خراب ہو جائے گی. بات حل میں مزید، کچھ اور ہے؟ فتقول حل من مزید، تو جہنم کے کیا کچھ اور ہے؟ جیسے یہاں کھا کے کہتے ہیں یہ دیکھو کچھ اور ہے، لے آؤ کچھ نمکین لے آؤ کچھ میٹھا لے آؤ، وہ بھی کہے کہ کیا کچھ اور ہے، سب کہہ دیا اسے. سوال ہوگا اس دن، ہم سے بھی سوال ہوگا، پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. سب سے سوال ہوگا بابا، نبیوں سے بھی سوال ہوگا. آپ یہ مت سمجھنا آپ بہت دور دور چل رہے ہو، بہت قریب سے دیکھو دین کو. نبیوں سے بھی سوال ہوگا، ہم سے بھی سوال ہوگا. نبیوں سوال جیسے یوم یجمع الرسل، جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کرے اور ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا. ان سے پوچھا جائے، ان کو سب معلوم ہے کہ کیا جواب دیا. ان سے پوچھا جائے تمہیں تمہاری امتوں نے جب تم نے خدا کی طرف ان کو بلایا تو انہوں نے کیا جواب کیا دیا. انہوں نے ماذا اجبتم، تو جانتے ہو کیا کہیں گے؟ تمام رسولوں کی بات کر رہا ہوں، لا علم لنا، ہم کو نہیں معلوم. اس لیے کہ اس دن غضب الہی جو ہے ایسا ہوگا کہ کبھی اتنا غضبناک قدرت نہیں ہوگی. وہ حساب کتاب کا دن، اللہ بچا دے اس کا سب. یہاں لوگوں کے ڈر سے لوگوں کے اوسان ختم ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. قدرت کا غضب ہو کہیں گے لا علم لنا، ہم کو معلوم ہے ان کو. انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کو جاننے والا، ہم تجھے کیا بتائیں، تو خود ہی جانتا ہے کہ کیا جواب دیا ہے. اسی لیے یہ انبیاء جو ہیں ادب میں فرشتوں سے زیادہ ہیں، جو رسول ہیں وہ ادب میں فرشتوں سے بھی زیادہ ہیں. یہی لا علم لنا فرشتوں نے بھی کہا تھا، یہی لا علم لنا تمام رسول بھی کہہ رہے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ فرشتوں نے جب لا علم لنا کہا تو اس میں الا ما علمتنا لگایا، یعنی نہ کر کے کچھ ہاں بھی کر لیا کہ ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے مگر وہ جو تو نے بتایا، مگر لگایا اس نے، انہوں نے. ہاں یہ بات علمی بات ہے. یہ مشکل سے حلق کے نیچے اترے گی لیکن جائے گی تو پھر جو ہے فائدہ پہنچائے گی. یہ گل گپاڑے والی بات نہیں ہے کہ میں آسمان سر پہ اٹھا لوں اور چیخ چلا کر کے جو ہے کسی طرح سے بات اپنی پوری کروں. نہیں، تو انہوں نے مگر لگایا، مگر وہ جو تو نے ہمیں بتایا، یعنی اتنا علم ہم کو ہے جو بتایا. فرشتے جو ہے یہ نہیں کہیں گے لا علم لنا کہیں گے، الا نہیں لگائیں گے، الا ما علمتنا نہیں لگائے. اس لیے کہ جہاں تیرے علم کا تذکرہ ہے ہم اپنے علم کی کیا بات کریں. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے پیغمبروں. وہاں اپنا ذرا علم ثابت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا ما علمتنا نہیں کہا انہوں نے، فرشتوں نے کہا. تو جو فرشتوں سے ادب میں زیادہ ہیں، آج ان کی امت کہاں پہنچ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے؟ کوئی ضرورت دین کی نہیں محسوس کر رہی ہے، کوئی سبق دین کا سیکھنے کے لیے تیار نہیں. اس کے لیے ہر چیز کا وقت ہے، دین سیکھنے کا وقت ہے، ہر چیز کا وقت ہے. پھر سنیے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، کہیں گے ہم کو کچھ معلوم، انک انت علام الغیوب. یہ نہیں کہ معلوم نہیں، پیغمبروں کو سب معلوم ہے. پھر کیوں نہیں کہہ رہے ہیں ہاں تیرے علم کے آگے ہم اپنے علم کی کیا بات کر رہے ہیں. یہ ادب ہے. چھوٹی سی مثال دوں ایک گرے پڑے آدمی کی، اور مجھ سے زیادہ گرا پڑا شاید اب دنیا میں کوئی ہو یا نہ ہو، مجھے نہیں معلوم. جب پہلی بار میں شاید 1968 میں بمبئی کے دعوت نامے پر یہاں آنے کے لیے تیار تھا تو ہمارے شیخ نے جو جلالت العلم کہلاتے تھے، بہت بڑے محدث تھے، مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی، جنہیں حافظ ملت کہا جاتا تھا، مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور فرمایا بیٹا تمہارے لیے 2 جگہ آئی ہے. ایک جی این پور سے آئی ہے، وہ تعلیم و تدریس کی جگہ ہے. تمہارے اساتذہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں تعلیم و تدریس پر لگایا جائے، اس لیے کہ سب سے مشکل کام ہی تعلیم و تدریس ہے. اور ایک جگہ بامبے سے آئی ہے، وہ امامت کی ہے. تو اب بیٹا تم بتاؤ تم کہاں جانا چاہتے ہو، جی این پور جاؤ گے یا بامبے جانا چاہتے ہو؟ جب ہمارے شیخ نے یہ گفتگو کی تو ہم نے عرض کیا میں کون ہوتا ہوں حضرت آپ کے سامنے فیصلہ کرنے والا کہ میں کہاں جاؤں گا.
میں آپ کے سامنے کیا کہہ سکتا ہوں حضرت؟ میں ادنا چاکر ہوں، اتنا غلام ہوں آپ کا، میں کیا کہوں کہ میں کہاں جاؤں؟ حضرت جہاں بھیج دیں گے وہاں چلا جاؤں گا۔ بہت خوش ہے آپ بیٹا، اگر حسن انتخاب میرے سر ہے تو میں آپ کو بامبے بھیجوں گا، آپ بھیجائیے۔ اس لیے کہ وہاں اشرف العلماء سے میری بات چیت ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ بچہ آ گیا تو یہاں ادارہ ہم قائم کریں گے، ہمارے آنے کے بعد ہی دارالعلوم محمدیہ قائم، تو وہاں ادارہ وہ قائم کرنے والے ہیں، تو آپ وہاں امام بھی ہوں گے، مدرس بھی ہوں گے۔ تو میں نے کہا جیسا حکم۔ تو میں نے کہا اتنے بڑے شیخ کے آگے میں اپنی مرضی رکھوں؟ اس طرح سرنڈر ہونا ہے، وہ تو قدرت ہے، قدرت کے آگے انبیاء اس طرح سرنڈر ہوئے، اس طرح کہنے لگے کہ لا علم لنا، مجھے کوئی کچھ معلوم، انک انت علام الغیوب، تو سب غیبوں کو خود ہی جاننے والا، میں کیا بتاؤں؟ اظہار احتیاج خود حاجات حاجت ہے، یہاں جو ہے ضرورت ظاہر کرنے کی کیا بات ہے؟ ذرا بھی اپنے علم کا، جہاں تیرے علم کی بات ہو، کوئی کیا اپنے علم کی بات کرتا ہے؟ تو اس لیے انبیاء جو ہے نا، یہ تو ان کا ادب ہے انبیاء کا کہ فرشتوں سے بھی زیادہ کچھ تو لے لو اس میں سے۔ اب یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات کہے تو وہ ختم کروں، میں کیا بتاؤں؟ مجھے تھوڑا سا آپ کو علمی اجالے میں بھی لانا ہے، اگرچہ مشکل سے آپ کے حلق کے نیچے اترے، اور نماز بھی پڑھانی ہے، درسگاہ میں آپ آؤ گے نہیں، یہی جمعہ کو تھوڑا بہت سن لیا، اور جس کو زیادہ جلدی ہے تو ادھر ادھر اپنے پڑھ کے اپنے پھر دکان پہ بیٹھ جاتا۔ وہی شعر جو اعلیٰ حضرت کا ہے، اب اس کو پھر لیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ فکر معاش بد بلا، روزی روٹی کی فکر بہت بری فکر ہے، بہت بڑی بلا ہے، اسی میں آدمی بل جاؤ، ہول معاد جاں گزا، اور آخرت کی ہولناکیاں یہ جان کو پگھلا دینے والی ہیں۔ وہاں بھی ہے کہ کل خدا کے سامنے جا کے جواب دینا کیے گا، یہاں روزی روٹی کی فکر، وہاں اس کی فکر ہے، کل خدا کے سامنے جا کے جو کچھ کیا اس کا جواب دے، کہا اس سے جان پگھل رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ لاکھوں بلائیں جھیلنے کو جس میں روح آئی ہے، بلائی جھیلنے کے لیے، تو وہاں بھی ذرا فکر کرو کہ خدا کے ہاں بھی جواب دینا ہے۔ او جنگل صاحب صرف امریکہ کو سعودی کو جواب نہیں دینا ہے، خدا کے ہاں بھی جواب دینا، ذرا اس کو بھی سوچ لینا۔ سنا ہے آپ حافظ جی، خدا جانے کیسے حافظ جی ہے، سنتا ہوں کہ آپ سید صاحب ہو، سید آصف منیر، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو سید بنا لیا ہے۔ جس گھر سے تمام دین کی برکتیں ہیں، کیا اس گھر کو پٹا لگا رہے؟ آپ کو یہ خیال نہیں ہے؟ یہی قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال ہوگا، ابھی کہا نہیں فرشتوں سے، نبیوں سے بھی سوال، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ یہ سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام۔ جس وقت یہ سوال ہوگا اس کی ہیبت اتنی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جہاں جہاں بال ہے اس سے خون کا فوارہ نکل پڑے گا۔ آپ ہوش میں آ جاؤ، بہت بہکے ہوئے ہو، آپ بہت بگڑے ہوئے ہو، بہت بے راہ ہو چکے ہو، آپ بہت رات بھول چکے ہو، ہوش میں آ جاؤ سب لوگ۔ لکھا کہ ہر گنے منہ سے خون کا فوارہ جاری ہو جائے گا، حالانکہ نہیں کہا ہے انہوں نے، اس کے باوجود اس سوال کی حیبت سے، ارے وہ بہت بڑا ہے جس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا، اور بے شک انہوں نے نہیں کہا، لیکن یہ نہیں کہہ رہے، ذرا دیکھیے ادب دیکھیے اسے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کہا ہے تو تو جانتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، کبھی نہیں کہا۔ سیدھے جواب کیا یہ نہیں تھا کہ میں نے نہیں کہا ہے؟ ماں کو تو کہتے تھے کہ ہم نے نہیں کہا، نو نو ادب ہے۔ اس نے کہا تم نے کہا ہے، کہا ان قلت فقد علمت، اگر میں نے کہا ہے تو تو جانتا ہے، یعنی تیرے علم کے آگے میں کیا بتاؤں کہ میں نے کہا کہ نہیں کہا؟ ادب تو ذرا دیکھو، دیکھ رہے ہو ادب ان کا؟ کوئی چھیٹا مل جائے ان کی ادب کا تو ہماری نجات کے لیے بس، چھیٹا مل جائے بس، بڑی بے فکری کے ساتھ، بے خبری کے ساتھ، بڑی غفلت کے ساتھ، بڑی مدہوشی کے ساتھ دن گزارے جا رہے ہیں۔ کہا اگر مولا میں نے کہا تو تو جانے گا، تو سب غیب کا علم تیرے پاس ہے۔ جب یہ ادب دیکھتا ہوں یا اللہ، اللہ پاک سب کو یہ سمجھ بوجھ دے کہ ہمیں خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہونا کہ ہم نے یہاں کیا کیا ہے، اس طرح سے مٹی کو ہم نے سونا بنایا ہے اور سونے کو ہم نے مٹی بنایا ہے، ذرا یہ سب پوچھا جائے گا، کیسے کیا آپ نے، کیسے دن گزارے، آپ کی صبح کیا تھی، آپ کی شام کیا تھی، آپ کا دن کیسا تھا، رات کیسی تھی، خلوت کیسی تھی، جلوت کیسی تھی، آپ کا سفر کیسا تھا، حضر کیسا تھا، سمجھ میں کس کو کیا دیا، آپ نے کیا دیا، سب پوچھا جائے گا۔ اللہ سب پر رحم کرے، سب پر کرم، اور دین کی سمجھ بوجھ سب کو عطا کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آسان پڑھیے۔